हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो जो हमें बेपनाह मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत ही के बायस फिर से खुदावंद ने हमें मौका बख्श दिया है ताकि हम उसके कलाम को सीख सकें और ज़िंदा कलाम के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह के कदूस और जलाली नाम से बरकत हासिल कर सकें। आइए हम अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और आज के कलाम के लिए खुदावंद से पाक रूह का मसा मांगे जो हमारा अब्दी नजात दहिंदा है। हम अपने सरों को उसकी हुजूरी में झुकाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक कुल कायनात को बनाने वाले खुदावंद, दिल और दिल से शुक्र बजा लाते हैं इस वक्त के लिए खुदावंद जो हमें ज़िंदा कलाम सीखने के लिए ये कीमती मौका बख्श दिया है। खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं आपकी तमाम दी हुई नेमतों और बरकतों के लिए, बिलखुलूस ज़िंदगी के लिए जो हमें ज़िंदगी अपने पाक नाम के वसीले से बख्शी हुई है। खुदावंद आज जो कलाम किया जाए हम सबों के लिए बड़ी बरकत का बायस ठहरे और इस कलाम के वसीले से हम सब की ज़िंदगी से 100 गुना फल पैदा हो। पाक खुदा हमारी इस
التجا کو سن اور قبول کر۔ پیارے پربھو کے نام سے جو کچھ بھی مانگا ہے ہم نے سب کچھ مانگ لیا ہے۔ آمین آمین۔ خدا ان کا زندہ کلام دیکھیں جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے، اور یہ تبدیل کرنے والا کون ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی انسان نے جو ہے وہ زندگی کو تبدیل نہیں کیا سوائے یسوع مسیح کے۔ تو آج کے زندہ کلام کو ہم دیکھیں، متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 12 ایسے لے کر 22 آیات تک خدا ان کا زندہ کلام دیکھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 12 ایسے لے کر 22 آیات تک خدا ان کا زندہ کلام دیکھیں گے۔ جب اس نے سنا کہ یوحنا پکڑوا دیا گیا تو گلیل کو روانہ ہوا اور ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا، جو جھیل کے کنارے زبلون اور نفتالی کی سرحد پر ہے، تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ زبلون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ دریا کی راہ یردن کے پار غیر قوموں کی گلیل، یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لگے، اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور 2 بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں، اور ان کو بلایا۔ وہ فوراً کشتی پر اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں جو خداوند نے اپنا یہ زندہ کلام ہم سبوں کے ہاتھوں میں تھما دیا ہے۔ یہ ہماری زندگیوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، جو میرا اور آپ کا، قوموں کا، قبیلوں کا جو ہے وہ رہبر اور رہنما ہے، اور اسی کے جو ہے وچن جو ہے وہ اس نے بنی نوع انسان کو بخش دیا، تاکہ کسی بھی انسان کی کیا نہ ہو، ہلاکت نہ ہو، اور ہر بنی نوع انسان میں جو دنیا میں بستے ہیں قومیں یا قبیلے، وہ اس کلام کی رہنمائی لیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ تبدیل کر سکتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے کلام کے وسیلے سے وہ ہمیشہ کی
زندگی کے جو ہے وہ وارث بن سکتے ہیں۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح سے بڑا کسی کو بھی میں اور آپ جو ہے وہ انقلابی نہیں دیکھتے، اس لیے کہ میرے عزیزوں، میرے اور آپ کے خداوند نے اس دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ کیوں برپا کر دیا؟ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم، خداوند یسوع مسیح کے کام، سب کے سب جو ہے وہ دوسرے دیگر جو لوگ تھے ان سے مختلف تھے، اس لیے کہ وہ خدا کا زندہ بیٹا ہے اور خدا کا جو ہے وہ اکلوتا ہے۔ میرے عزیزو، بنی نوع انسان سے خدا کی محبت ہم دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کسی بھی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کسی انسان کی جو ہے وہ توبہ تک نوبت پہنچے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو لوگ اپنے ساتھ چنے تھے، وہ بہت سارے لوگ ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کون تھے۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ماہی گیر تھے، وہ مچھیرے تھے، وہ مچھلیوں کو پکڑنے والے تھے، اور ہم دیگر کو دیکھتے ہیں جن کے مختلف شعبہ جات تھے۔ لیکن جب خداوند کے وہ پیچھے چل نکلے تو وہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے کیا حاصل کی؟ اور خداوند کی جو حقیقی تعلیم کو انہوں نے حاصل کیا، اور دنیا بھر میں جو ہے خداوند یسوع مسیح کے کلام کے وسیلے سے، اس کے الفاظ کے وسیلے سے جو زندگیوں میں ایک تاریخی کو ہم دیکھتے ہیں، ہم ہلاکت کو دیکھتے ہیں، موت کو دیکھتے ہیں، جو بدیوں اور گناہوں میں انسان گھرا ہوا تھا۔ اور یہ انسان کب موت میں گر گیا تھا؟ جب بنی نوع انسان کا جو ہے آغاز ہوا تھا۔ بنی نوع انسان جو ہے وہ دنیا کا وجود ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت میں اور آپ دیکھتے ہیں جب اس کی کریشن ہوئی تھی، اور ہم اس کی کریشن کو کہاں پر دیکھتے ہیں؟ باغ عدن میں دیکھتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ جو ہے آدم اور حوا سے جو گناہ جو ہے وہ سرزد ہوا، اس نے حکم عدولی کی، نافرمانی کی، اور وہ نافرمانی کیا کی تھی؟ انہوں نے پھل کو توڑا اور کھا لیا، اور خدا کے حکم کو انہوں نے جو ہے وہ رد کر دیا، اور ان کی اس جو نالائکی کے باعث، ان کے گناہ کے باعث وہ جو ہے وہ تاریخی میں چلے گئے۔ لیکن اس تاریخی کو دور کرنے کے لیے کون اس دنیا میں آیا؟ جو وہ ہے میرا اور آپ کا خداوند، زندہ خداوند، خدا کا بیٹا، جس کو خدا نے اس دنیا میں جو ہلاکت میں تھی، جو تاریخی میں تھے، کے سایوں میں جو اپنی زندگیوں کو موت کے سائے میں چل رہے تھے، تاریخی میں تھے، ان کو جو ہے زندگی کا راہ دکھانے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جب انہوں نے اپنے شاگردوں کو چنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے جو جس طرح سے میں نے عرض کی ہے کہ مختلف شعبہ زندگی سے ان کا پیشوں سے تعلق تھا، لیکن جب وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑ گئے، وہ کلام کے ساتھ جڑ گئے، وہ خدا کی باتوں پر چلنے لگے، تو انہوں نے جو خدا سے یسوع مسیح سے اس کی تعلیم کو سیکھا، اس کے باعث آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں کیا آ گئی؟ انقلابی تبدیلی آ گئی۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے سب سے جشیلا جو شاگرد تھا پطرس کو دیکھتے ہیں
ہیں جب عید پینتیکوست کے موقع پر اس نے 3000 لوگوں کے ساتھ اس نے جو ہے خطاب کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو سن کر ان کے اندر کیا آ گئی، تبدیلی آ گئی۔ اور وہ تبدیلی کیا تھی؟ انہوں نے اپنے آپ کو بپتسمے کے لیے پیش کر دیا، اور وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ بیپٹائز ہو گئے، اور خدا کے کلام کے وسیلے سے ان کی زندگیوں میں خداوند کے شاگرد نے وہ انقلابی تبدیلی لے آیا۔ وہ جو ہے ان کو زندگی کا راہ دکھا دیا، اور اس کے راہ دکھانے کے باعث سارے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا۔ میرے عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ گمراہی میں چل رہے ہیں، گمراہی کی تعلیم لینے کے باعث خداوند یسوع مسیح کی باتوں سے، خدا کے کلام سے وہ غافل ہے، وہ ہلاکت کے سائے میں ہے، وہ تاریکی کے سائے میں ہے۔ لیکن وہ آج تاریکی کے سائے سے، کلام کے وسیلے سے اور خداوند یسوع مسیح کے قدوس نام کے وسیلے سے اپنی زندگیوں کو وہ روشن کر سکتے ہیں، وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ جو میرے اور آپ کے خداوند نے اور اس کے شاگردوں نے ایک انقلابی تبدیلی لائے تھے، اور یہ تبدیلی جب آئی تو ہم دیکھتے ہیں تاریخی جو ہے وہ جھٹ گئی اس دنیا سے، موت کے سائے جو ہے وہ ختم ہمیشہ کے لیے ہو گئے، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو خداوند یسوع مسیح کو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے، ابدی زندگی کے لیے اپنے آپ کو بھی میں اور آپ کیا دیکھتے ہیں، کروسیفائی کیا تھا، کروسیفکشن اس نے کی تھی، صلیب پر اپنے آپ کو کھینچ دیا، اور میرے لیے، قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ اپنا سارا کا سارا لہو بہا دیا۔ میرے عزیزو، خدا نہ خواستہ ہم دیکھتے ہیں جب حادثات ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ مارے پھرتے ہیں، اور جب کسی کا بلڈ مل جاتا ہے، جب کسی کا لہو مل جاتا ہے، تو ان کا بھائی، ان کا دوست، ان کی بہن یا اور دیگر عزیز جو ہے وہ لہو ملنے کے باعث بچ جاتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے پربھو نے جو ہے وہ سارا کا سارا لہو بہایا تھا، اس نے ایک بوتل لہو نہیں بہایا تھا، بلکہ سارا کا سارا لہو اس نے پوری قوموں اور قبیلوں کے لیے بلا رنگ و نسل اس نے بہایا تھا، کہ تاکہ لوگ جو ہے ہلاکت سے بچ جائیں، وہ ابدی زندگی پا سکیں۔ اسی لیے اس نے اپنے آپ کو جو ہے بنی نوع انسان کے لیے کیا کر دیا تھا؟ قربان کر دیا تھا، اس نے صلیب پر کھینچ لیا تھا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے اپنے خداوند کی پیروائی کی، اور اس کے پیروائی کرنے کے باعث انہوں نے جو ہے خدا کے کلام کے وسیلے سے، یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے کیا لے آئے تھے؟ انقلابی تبدیلی لے آئے تھے۔ خداوند آج کے اس زندہ کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔